ہم ان کی نمائندگی کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ جی جہاں تک رانا صاحب آپ نے فرمایا کہ آپ نے اس عیدگاہ کے بالخصوص، ویسے تو 2017 میں میاں شہباز شریف اس وقت وزیر اعلیٰ تھے جب ہم ممبر تھے، اور حافظ جمیل صاحب ہمارے چیئرمین تھے اس وقت، انہوں نے یہاں لیا وزٹ کیا تو ہم نے سٹی کے لیے ایک پروجیکٹ دیا کہ سینیٹیشن کے حوالے سے سیوریج کے مسئلے کو ہم نے فوکس کیا۔ سب سے پہلے ہمارے لیے بڑا جو چیلنج تھا وہ سیوریج کا تھا۔ تو انہوں نے، میاں صاحب نے اس وقت مہربانی فرمائی تو انہوں نے 30 کروڑ روپے کی گرانٹ جو ہے وہ ہمیں دی۔ 30 کروڑ کی گرانٹ کے بعد جب انہوں نے ہمیں یہ گرانٹ ایشو کر دی تو اس کے ساتھ ہی کرونا شروع ہو گیا تھا۔ اچھا جی۔ مسائل جو ہے ہمارے جو کہ تو رہے، ادارے جو ہے وہ انفنکشنل ہو گئے، ہم کوئی کام نہیں کرا سکے، کچھ ہرڈل آگے، کچھ لوگوں نے ہمیں لیگلی ہمارے خلاف دعویٰ جات کر دیے تھے، ہم ہائی کورٹ تک اس کو پرسو کرتے رہے ہیں۔ جو سکیم تھی ہماری یہ 30 کروڑ کی 2 فیزز میں تھی سی۔ اچھا سر۔ ایک یہ اسلم موڑ سے لے کر ککڑ والا تک تھی۔ اچھا جی۔ دریائی باندھ سے یہ شوگر مل روڈ جو جا رہی ہے ڈاکٹر جاوید کجال صاحب کے کلینک سامنے سے جو گزر رہی ہے یہ روڈ، اس کا یہ مغربی حصہ اور دریائی باندھ کا شرقی حصہ، ایک فیز یہ تھا۔ ایک فیز تھا حسینی چوک سے دربار شاہ حبیب تک، شہر کا جو مغربی حصہ تھا اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ تھا اس کا سیوریج کا، اس کے لیے یہ سکیم آئی تھی۔ تو وہ کام شروع ہو گیا، کرونا کی وجہ سے مسائل جو ہے کچھ بریک ہو گئے، کچھ لوگ اس سکیم کے خلاف عدالت میں حکم تنائی انہوں نے لے لیا، نچلی عدالت میں، سول کورٹ میں، پھر وہ چلے گئے ہائی کورٹ تک۔ وہ 2 سال ہماری یہ سکیم جو ہے یہ بریک ہو گئی۔ خیر اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جو حضور نے فرمایا نا کہ آپ نے کتنے حد تک ٹارگٹ اچیو کیا ہے، میرے خیال میں 50% ہم ٹارگٹ اچیو کر چکے ہیں۔ میں شکر گزار ہوں، بلکہ لوگ تو پتہ نہیں سیاسی معاملات ان کے تعلقات اپنی جگہ اپنے حوالے سے ہوتے ہیں۔ رفاقت علی گیلانی صاحب جو ہیں ہمارے، جو ہماری آن گوئنگ سکیم تھی وہ میاں نواز شریف کی حکومت نے دی تھی، شہباز شریف نے دی تھی۔ وہ بتا بھی رہے تھے یہاں آئے تھے وہ جب وہ حکومت چلی گئی، حکومت کا ٹینیور پورا ہو جاتا ہے، پھر حکومت آ جاتی ہے پی ٹی آئی کی۔ رفاقت علی گیلانی صاحب ہمارے ایم پی اے منتخب ہو گئے، تو انہوں نے مجھے بلا کر کہا کہ میں نے آپ کی آن گوئنگ سکیم کے اندر میں یہ پیسے دے رہا ہوں آپ کو، یہ فنڈ جو ہے آپ کی، اس وقت انہوں نے ہمیں 6 کروڑ روپے دیے تھے۔ پروگرام میں انہوں نے ذکر کیا تھا۔ بالکل، دیکھیں ان کی جو انہوں نے اچھا کام کیا ہے، جو آدمی کرتا ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ بے شک بے شک۔ دیکھیں ہمارا دیکھیں عام یہ فورم جو ہے عام آدمی کے لیے، جو اچھا کام کرے گا ہم اس کی تعریف ضرور کریں گے۔ بالکل ٹھیک۔ تو رفاقت گیلانی صاحب نے اس وقت 6 کروڑ روپے جو ہے نا وہ فنڈ میں دیے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس وقت ایم این اے ملک نیاز جکھڑ صاحب تھے، 4 کروڑ روپے ملک نیاز صاحب نے بھی دیے تھے۔ یہ عیدگاہ کا 50% حصہ جو ہے سر، ماشاءاللہ، وہ سیوریج جو ہے مکمل ہو چکی ہے، وہاں پر ٹف ٹیل بھی لگ چکی ہے، سیوریج کا مسئلہ بالکل نہیں۔ اب ہمارا ایک مسئلہ بقایا رہ گیا تھا کہ وہاں لائٹس کا مسئلہ تھا ہمارا عیدگاہ کے اندر یا اوور ہال سٹی کے اندر، جو ہمارا یہ شہر کا مغربی حصہ ہے اس کے اندر ہمارے جو لائٹس کا معاملہ تھا، لائٹس نہیں تھی ادھر، یہ معاملہ ابھی پینڈنگ ہے۔ پھر اس وہ حکومت ان کی بھی چلی گئی، تو ہم اب بھی تگ و دو کر رہے ہیں مختلف فورم کے ذریعے۔ ڈپٹی کمشنر صاحبہ سے مختلف اوقات میں ملاقات ہوتی ہے تو ان سے بھی گزارش کرتے ہیں جو گلیاں بقایا رہ گئی ہیں، جو سیوریج بقایا رہ گئی ہے، جہاں لائٹس نہیں ہے، بجلی کا پول نہیں ہے، اس حوالے سے ہم اپنی طور پر یہ تگ و دو کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، ہم بیٹھے نہیں ہیں۔ موقع جب مل جاتا ہے تو انشاءاللہ باقی کام بھی یہ مکمل ہو جائے گا۔ زندہ باد۔ ملک صاحب جو ہے نا بالکل فرما رہے تھے کہ انہوں نے اپنے دور کے اندر جو ہے ماشاءاللہ یعنی 50% جو ہے نا سیوریج جو ہمارا مسئلہ ہے اس پر 10 کروڑ روپیہ جو ہے خرچ بھی ہو چکا ہے اور وہاں کام ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ بہت جلدی جو ہے نا وہ انشاءاللہ وہ اسے مکمل کروا لیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ملک صاحب بہت اچھی بات ہے آپ کی کہ آپ تو ماشاءاللہ آپ نے بڑی اچھی پراگت دکھائی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سر وہاں پر اس وقت ہمارے پورے عیدگاہ کے اندر جو ہے صفائی کی جو صورتحال ہے کہ اس کے بارے میں آپ بتائیں گے سر، آپ کے وارڈ کے اندر، اور دوسرا جو ہے وہ جتنے ہمارے 4-5 وارڈ ہیں عیدگاہ کے جتنے وارڈ ہیں ان کے اندر صفائی کی صورتحال آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سر؟ صاحب یہ پورا شہر جو ہے یہ ہمارا ہے جی، ہم وارڈوں کی تقسیم میں نہیں جاتے، ٹھیک، یہ شہر ہمارا ہے، سٹی ہماری ہے، ہم بس یہ ہماری ذمہ داری، یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ہماری حد یہاں ختم ہو جاتی ہے۔ صحیح بات۔
یہ پورے شہر کے مسائل کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جہاں کوئی مسئلہ شہر کا ہے، سینیٹیشن کا ہے یا کوئی مسئلہ ہے جو ہماری لیول تک حل کرنے کا ہے، تو ہم ہر وقت کوشاں ہوتے ہیں کہ وہ مسئلہ حل کریں. باقی جو مسائل ہمارے جو بقایا رہ گئے ہیں وہ ابھی جو ہے اسی وقت تک پرپوزل بن رہی ہیں. سنا ہے کہ ابھی جو فنڈ جو ہے نا اس جون کے بعد وہ فنڈ جو ہے نا اویلیبل ہوں گے. تو میڈم ڈی سی صاحبہ سے میری ملاقات ہوئی ہے پچھلے دن، ایک ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا سی ایم پنجاب کی طرف سے، اوپن کچہری تھی ڈی سی آفس میں. یہ تمام مسائل، یہ گلیوں کے، لائٹس کے، سیوریج کے جتنے بھی مسائل تھے، ایک ہماری روڈ جو ہے یہ ایوبی بیکر سے لے کر جلیبی موڑ تک، یہ ملک نیاز احمد جکھن صاحب نے ہمیں دی تھی. وہاں اس پر وہ اس کی ہونی ہے اپنا ٹف ٹائل لگی ہوئی ہے نیچے، اور اس میں روڑا بھی ڈلا ہوا ہے. اس پر وہ لک ہونی ہے بقایا، یعنی کارپیٹ ہونی ہے. وہ ہماری ایک بڑی سکیم جو ہے ابھی بریک ہوئی ہے. اس کے فنڈ بریک ہو گئے تھے تو وہ اس وقت جو ہے نامکمل ہے. اس کی خاطر ہم متواتر کوشش کر رہے ہیں. تو باقی جہاں تک یہ بستی جوتا ہے، بستی شاہ نواز ہے، عیدگاہ ہے، محلہ رحمان آباد ہے، یہ تھانہ سٹی کے سراؤنڈنگ میں جو علاقہ ہے، اس میں ابھی مسائل بقایا ہیں ہمارے. یہ حسینی چوک سے لے کر ڈسٹرکٹ کونسل تک یا جنوبی بازار تک یہ ہمارے مسائل ابھی بقایا ہیں اس میں. چونکہ یہ وقفے سے ہوتے ہیں، فنڈ حکومت آتی ہے، فنڈز ملتے ہیں، کچھ عرصہ تک سکیم جاری ہوتی ہے، وہ حکومت چلی جاتی ہے. تو یہ تسلسل جو ہے یہ جاری ہے ابھی. شنید میں ہے کہ ابھی یہ گورنمنٹ جو ہے یہ اس پر فوکس کر رہی ہے. تو انشاءاللہ ہم پر امید ہیں کہ موجودہ حکومت سے ہم درخواست کر رہے ہیں متواتر مختلف فورمز کے ذریعے مختلف طریقے سے کہ یہ ہمیں بقایا جو کام ہے یہ پایہ تکمیل تک آ جائے. سر بالکل صحیح ہے. یہ اب ہماری جو سی ایم صاحبہ ہیں مریم نواز صاحبہ، اس کی جو سپیڈ ہے مطلب ہے کام کرنے کی، وہ تو بہت زیادہ نظر آ رہی ہے. وہ سپیڈ تو بہت ہے ان کی. اب ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جیسے ہم نے جو ہے مہنگائی پر بہت کنٹرول حاصل کر لیا ہے. تو آپ بھی کیونکہ پورے شہر میں ماشاءاللہ آپ کا ایک تعلق ہے، آپ جاتے ہیں اور پورے دکانوں پر بھی اور گھروں میں بھی، محلے میں بھی آپ کا ہر جگہ ایک تعلق ہے. کیا آپ محسوس کر رہے ہیں سر کہ بھی حکومت پنجاب کی جو دعوے کر رہی ہے کہ انہوں نے مہنگائی پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے، کیا مہنگائی بہت کم ہو گئی ہے سر؟ نو ڈاؤٹ گورنمنٹ جو ہے وہ کوشاں ہے. رانا صاحب جو پبلک نمائندہ ہوتا ہے نا وہ کوشش کرتا ہے کہ میں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دے سکوں. بے شک. اس میں گورنمنٹ نے اب اس کا پروسیس جو ہے یہ مارکیٹ کمیٹی کے تھرو ایک ریٹ لسٹ جو ہے اشیاء خوردنوش کی وہ اویزن ہوتی ہے یا ڈیلیور ہوتی ہے. اب ہماری بھی ذمہ داری ہے ہمارے دکاندار صاحبان کی کہ اس ریٹ لسٹ کے مطابق جو ہے چیزوں کو فروخت کریں، اس کے حساب سے اسی معیار کی چیزیں دیں. اب ہر چیز کا ہر ایریا میں اپنا اپنا ریٹ ہے. حکومت نے ایک ریٹ فکس کر دیا ہے. آگے اگر دکاندار ہمیں نہیں دیتا، چیک اینڈ بیلنس کر رہی ہے گورنمنٹ. اس میں انہوں نے سبسڈی بھی دی ہے اس رمضان شریف میں، ویسے بھی کوشش کر رہے ہیں. تو آگے ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو اسی لیول پر فروخت کریں جو گورنمنٹ نے ہمیں ایک ریٹ لسٹ جو ہے دی ہے اس کے مطابق ہم اس میں. اچھا سر، آپ جو ہے نا گھر کے سودے سلب تو لینے جاتے ہوں گے سر، سبزیاں بھی آپ لیتے ہوں گے اور خاص طور پر دودھ بھی آپ لیتے ہوں گے سر. آپ کو کہیں خالص دودھ جو ہے نا وہ کہاں ملے گا سر؟ ہمارے لیا شہر کے اندر جو ہے نا خاص طور پر جو ہے نا آپ یہ بتائیں کہ یہ ہماری جو خاص طور پر جو دودھ ہے اس کے اندر جو ہے بہت سی ایسی چیزیں ہیں، کیمیکلز ہیں، یہ مطلب شامل ہو رہے ہیں. اس میں جو ہے نا ہمارے عوامی کی اور حکومت کا جو ہے کہاں تک اس نے فوکس کیا ہوا ہے سر؟ دیکھیں رانا صاحب، یہ ہماری دونوں کی ذمہ داری ہے. ہماری بھی ذمہ داری ہے، دودھ بیچنے والوں کی بھی ذمہ داری ہے. حکومت کی طرف سے فوڈ اتھارٹی ہے، انہوں نے ان کو چیک کرنا ہے. ہاں، فوڈ اتھارٹی جو ہے وہ فنکشنل نہیں ہے. وہ ان کے کوئی خاص پوائنٹ ہوتے ہیں، وہ ان کی حد تک جاتے ہیں. میں نے کئی دفعہ ان کو کمپلینٹ کی ہے جا کر ان کے آفس میں. جی بالکل. تو ان کو کہا ہے کہ جو شہر کے اندر جو ہماری گلیاں ہیں، چوک ہیں، کوچے ہیں، وہاں جو چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں ان کو بھی چیک کیا کریں، ان کا بھی معیار چیک کریں. عام آدمی تو ادھر رہتا ہے. بالکل. تو ہم یہ ان کو کئی دفعہ میں نے ان کو انڈیکیٹ کیا ہے کہ وہاں اس جگہ پر اس کا ریٹ زیادہ ہے، اس کا معیار کم ہے اس چیز کا. دودھ باہر سے آتا ہے، کم از کم یہ فوڈ ان کا چیک کرنا، ان کی یہ فوڈ اتھارٹیز ہمارے پاس ہے. ہاں، یہ ان کا جو ہے نا ان کو آپ کے خیال کے مطابق ان کو ایکٹیو ہونا چاہیے اور انہیں اپنی ڈیوٹی دینی چاہیے. پسند نہ پسند پہ کام نہیں کرنا چاہیے. صحیح بات ہے. بالکل بالکل آپ نے بالکل فرمایا. دوسری بات یہ ہے سر کہ ریاست پاکستان کے اندر جو ہے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہمارا نوجوان جو ہے سر وہ
डिग्रियां लेकर सड़कों पर फिर रहा है, बेरोजगारी बहुत है, आपके मोहल्ले में भी है, आपकी गली में भी है, आपके गिरदो नवाह भी है, आपके शहर में भी है, आपके ज़िले में भी है। तो आप क्या फरमाएंगे सर, ये हमारी जो बेरोजगारी है उसका क्या हाल है जी, क्या होना चाहिए सर? देखिए राना साहब, हमारा जो इलाका है जी वो मोस्टली पसमानदा इलाका है। जी हमारे पास एक ही इंडस्ट्री थी, ये लिया शुगर मिल। इसमें 1400 खानदान बिल्कुल जो है इस इंडस्ट्री की वजह से बरसरे रोजगार था। 1400 आदमी इसमें काम करता था, सीजनल और अनसीजनल था। जी तो इससे 1400 खानदान जो है हमारे इस डिस्ट्रिक्ट का, वो बरसरे रोजगार था, उनके बच्चे पढ़ रहे थे। जी इसकी एक मिसाल मैं खुद हूँ, मेरे वाले साहब भी शुगर मिल में मुलाजिम थे। जी हम भी इसी शुगर, हमारे सिलसिला रोजगार मेरे वाले से हम बहन भाई इसी से पढ़े हैं सर। मैं सबसे पहला बेनिफिशरी हम हैं इस पे। तो इनके हमारा जो एक यूनिट था उसके यहाँ उसका फरोख्त हो जाने की वजह से ये हमें नुकसान हुआ है। इंडस्ट्री न होने की वजह से बेरोजगारी हमारी बहुत ज़्यादा है। वसाइल हमारे पास कम है, मसाइल बहुत ज़्यादा है। वाकई बात जनाब की दुरुस्त है कि नौजवान, मुझे एक नौजवान ने कहा है कि आप मुझे अपने पास बतौर क्लर्क मुंशी रख दें। मैंने उससे पूछा कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या, तो वो MA उसकी क्वालिफिकेशन। बिल्कुल सर, MA PhD, तो इस लेवल तक भी लोगों के मसाइल हैं। ये दुरुस्त है आपकी बात, MPhil बिल्कुल है, बिल्कुल है। रोजगार जो है लोग बेरोजगार है, रोजगार। और साफ जाहिर है सर, जब ये नौजवान नस्ल हमारी बेरोजगार होगी तो फिर वो बेरारवी शिकार हो जाएगी और क्राइम रेशियो इसलिए बढ़ रही है। और ये बात चल गई सर कि क्राइम रेशियो जो है आपके ख्याल के मुताबिक हमारे जिला के अंदर ये सिक्योरिटी के जो मसाइल हैं वो कहाँ तक आप समझ रहे हैं कि सर वो कुछ बेहतर हो रहे हैं, या मतलब है उनकी क्या सूरत हाल है सर? राना साहब, हमारे मसाइल जो है ना मुख्तलिफ, जिस तरह इस फोरम पर आज आपने ये हमें मदऊ किया है सर। जी जी। तो जब खुली कचहरियाँ होती हैं जी, बिलखुसूस पुलिस की, वो भी हमें बुलाते हैं जी। मैंने जब भी खुली कचहरी में गया हूँ तो हम उनको यही कहते हैं कि हमने 87 में 85 में सिटी पुलिस के जो तादाद थी, 4 सब इंस्पेक्टर थे, 6 ASI थे, 1 SHO था। उस वक्त जो आबादी थी, उस वक्त 50,000 भी आबादी नहीं थी। अब जिस तनासब से आबादी बढ़ गई, पुलिस की जो है तादाद भी उसी तनासब से बढ़ जाए। दूसरा, इसके थानों को बाइफरकेट किया जाए, जिस तरह दीगर अजला में है थाना बी डिवीजन के तौर पर, इसको एक थाना एक अलहदा किया जाए। एक थाना जो हमारे पास नफरी है, मेरे ख्याल में ये थाने से लेकर शुगर मिल तक एक थाने की जो हमारी नफरी है वो इतनी ही काफ़ी है। तो हमारे वैसे एक ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारा ज़िला जो है पुरअमन है। क्राइम रेशो हम डेली की बुनियाद पर देखते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, तो सबसे हमारा ज़िला जो है इसमें क्राइम बहुत कम है। और हमारे लोग जो हैं वो शरीफ लोग हैं, ख़ानदानी लोग हैं, और यहाँ इतने क्रिमिनल नहीं हैं। अगर कोई डकैती की या इस किस्म की कोई हीनियस क्राइम की वारदात होती है तो उसमें जब हम एलिमेंट देखा जाता है तो वो उसको बाहर का आदमी शामिल लाजमी होता है। हमारे लोग इस लेवल की वारदातों में शामिल नहीं होते, और हमारा क्राइम रेशो एज कंपेयर पंजाब के, अपर पंजाब के या पंजाब के दीगर ज़िला में या हमारे डिवीज़न के जो बाकी अजला हैं उनसे हमारा कम है क्राइम रेशो। बिल्कुल, मलिक साहब सही फरमा रहे थे कि अल्लाह ताला के फजल करम से हमारा जो ज़िला है उसमें क्राइम की रेशो जो है वो बहुत कम है और बड़ा पुरसकून ज़िला है। तो इसीलिए ये ज़िला जो हमारा, जिस तरह आपने सर जिक्र किया है, तो ये 24 लाख हमारी जो आबादी है, ये यहाँ की अवाम है, इसका एक तरीना मुतालबा चला आ रहा है कि भाई लाहौर जो है सर उसका रकबा 1772 रुपये किलोमीटर है, जबकि लिये का रकबा 6291 रुपये किलोमीटर है। और वहाँ पर अब बीबी मेरी जो है वो बिल्कुल दुरुस्त बात है कि जी मरियम साहिबा ने वहाँ 74 अरब और 25 करोड़ रुपया डेवलपमेंट के लिए दिया है। तो हमारा जो ज़िला लिया है, तो हमारा भी ये मुतालबा चला आ रहा है कि इसको जो है डिवीज़न भी बनाया जाए और इसको डेवलपमेंट के लिए इसके जो फंड दिए जाएं। मसलन ये लिया तोसा पुल जो है ये सर रुका हुआ है, इसके फंड रुके हुए हैं, इस साल जो है हमें कोई फंड नहीं मिले। आपके ख्याल के मुताबिक क्या सर ये ज़िला लिया डिवीज़न बनना चाहिए सर, और क्यों बनना चाहिए? राना साहब, लिया डिवीज़न कुदरती तौर पर एक खूबसूरत डिवीजन होगा जी सर। आप इसका जोग्राफिकली इसको देखें जी, तौसा जी, कोटद्दू, बकर,
ان کی مسافت دیکھیں، ان کا فاصلہ دیکھیں، بہت کم فاصلہ، اور اس کا جو مڈ بنتا ہے وہ لیا ہی بنتا ہے، اور لیا ہر لحاظ سے. بالکل. اور میں نے مختلف لوگوں سے، کوٹدو سے اور ادھر سے بکھر سے، وہ لوگ ایگری ہیں اس بات پر، اور وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ ہمارا ڈویژن اگر لیا بن جاتا ہے ان کو بھی سہولت ہے. تو یہ ہمارا بنیادی حق ہے. ہم رانا صاحب جب یہ ممبر تھے، یہ فریدی صاحب اس وقت ہمارے ایک اجلاس میں موجود تھے، میں نے سب سے پہلے ایک قرارداد دی تھی اس پر اچھا جی، کہ یہ ڈویژن بنایا جائے. وہ یونانی مسئلے یہ پاس ہوئی تھی، وہ ریکارڈ کا حصہ ہے کہ ہم اس پہ پہلے بھی اس پر کام کر رہے ہیں. اب ہم آپ کے ساتھ ہر فورم پر، ہر جگہ پر جہاں آپ بلائیں گے، ضلع لیا کو ڈویژن بنانے کے لیے ہم ہر کوشش میں، ہر معاملت آپ کے ساتھ کرنے کو تیار ہیں. اور یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے، ہمارا حق ہے. یہاں یونیورسٹی ہوگی، میں بھی یہی عرض کر رہا اور ہوں، یہاں میڈیکل کالج ہوگا. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ پرویز الہی صاحب گجرات سے ہیں، تو انہوں نے گجرات کو آتے ہی ایک ہفتے کے اندر انہوں نے ڈویژن بنایا. اور پھر دیکھیں سر، جو ڈویژن بنایا 75 کلومیٹر کا فاصلہ جو ہے منڈی بہاؤالدین اور اس کا گجرات کا ہے. ادھر 75 کا فاصلہ جو ہے وہ حافظ آباد کا ہے، یعنی 80 90 75 کلومیٹر تک جو ہے نا سر ان کے فاصلے ہیں، اور وہ انہوں نے ڈویژن بنایا. اسی طرح نواز شریف صاحب آئے نا سر، انہوں نے سب سے پہلے جب سائیوال کو بنایا، اور ان کا آپ دیکھیں کہ کہاں جو ہے سائیوال کو انہیں کیسے بنایا، اکاڑے کو پاک پتن کو شامل کر دیا. اسی طرح بہاولپور کو دیکھ لیں سر، رحیم یار خان کا فاصلہ رحیم یار کا فاصلہ دیکھ لیں. تو ہمارا جو فاصلہ یہ 25 کلومیٹر یہاں سے توسا ہے سر، اور ادھر 55 کلومیٹر ہمارا یہ نیچرل ڈویژن ہوگا. جغرافیکلی جو ہے انشاءاللہ یہ ہمارا نیچرل ڈویژن ہوگا. ہمارے پاس اس وقت اسٹیٹ لینڈ اتنی اویلیبل ہے کہ کمشنر آفس، کمشنر اگر یہ کمشنر انشاءاللہ یہ کمشنر بن جاتا ہے، ہیڈ کوارٹر بن جاتا ہے، تو ہمارے آفس بنانے کے لیے ہمارے پاس اسٹیٹ لینڈ جو ہے اویلیبل ہے. اور یہ ہر لحاظ سے نا، جس جنوب سے، شمال سے، مغرب سے، یہ ہمارا یہ مڈ بنتا ہے، اور یہ نیچرل جگہ ہے اس ہیڈ کوارٹر بنانا، مرکزی حیثیت ہے. اور یہی بات ہے سر، عام آدمی کا جو یہاں بچہ ہے سر، جو یہاں 9th پڑھ رہا ہے، 10th پڑھ رہا ہے، جو 11th پڑھتا ہے، جو 12th پڑھ رہا ہے، وہ یہاں سے جب وہ ڈیرہ غازی خان بچے جاتے ہیں تو 4,40,000 بچہ ہمارا وہاں جاتا ہے. اور وہ جو عام آدمی ہے وہ اتنے اخراجات برداشت نہیں کر سکتا. تو یہ اس کا ڈویژن بننا، آپ کی بالکل آپ ضرور فرما رہے ہیں کہ اس کا ڈویژن بننا جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے. اور انشاءاللہ ہم یہ جو منزل ہے ہماری 8 سال سے ہماری یہ جدوجہد ہے، انشاءاللہ بہت جلدی. اب وہ مریم نواز صاحبہ بھی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ابھی ثقلین شاہ صاحب مجھے بتا رہے تھے، اس طرح سمیہ تھا جو ہے وہ بھی، مطلب شاعری صاحبہ بھی بتا رہی تھی کہ بھئی جو ہے نا گورنمنٹ ہماری جو ہے وہ اب یہ سوچ رہی ہے. تو یہ بہتر ہے کہ یہ ہمارا حق ہمیں جو ہے نا وہ ملنا چاہیے. اور اگر یہ ہمارا حق نہیں دیں گے تو یہاں کی عوام جو ہے نا وہ مطلب یوں سمجھے کہ سر پھر مجبور ہو جائے گی، بے چین ہو جائے گی، پھر وہ یعنی کہ یہاں احتجاج کی طرف سے جانا پڑے گا. میں رانا صاحب 8 سال سے آپ کی محنت تک و دو بذریعہ سوشل میڈیا، مختلف فورمز پر آپ نے 8 سال سے ایک تحریک چلائی ہوئی ہے یہ، اور آپ کو لوگ سپورٹ کریں گے، ہم بھی سپورٹ کریں گے. ہمارا جو فورم ہے ووکلا کا، وہ بھی آلریڈی آپ کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کا ساتھ دے گا. ڈویژن کی جو تحریک آپ نے چلائی ہوئی ہے، یہ صرف آپ کی ذات کا مسئلہ نہیں ہے، ہر عام آدمی کا مسئلہ ہے. ہر فرد لیا کا جو رہائشی ہے، پیدائشی ہے، میں سر عوام کو پھر خوشخبری دینا چاہتا ہوں. قائد اعظم جو ہے وکیل تھے، اور جب وہ اٹھے تو پاکستان بن گیا. اب ہمارے وکلا جب انشاءاللہ میدان میں آ گئے ہیں تو میں انشاءاللہ آج بہت زیادہ ہم باہر کے فورم سے انشاءاللہ ہمارے جو تمام وکلا میرے بھائی جو ہے نا، اگر وہ انشاءاللہ نوجوان قیادت آگے آئے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت دور نہیں ہے جب ہمارا ضلع لیا جو ہے وہ انشاءاللہ ڈویژن بنے گا. اچھا ملک صاحب، ہمارا جو پروگرام کا ٹائم ہے وہ اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو میں آپ کو آخر پر یہی آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس آج کے پروگرام میں اپنے نوجوان نسل کو، عوام کو کیا میسج دینا چاہیں گے سر؟ میں اپنے نوجوانوں کو، اپنے شہر کے باسیوں کو، لیا کے رہائشیوں کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ محنت میں عظمت ہے، محنت کریں گے. میں ایک مثال آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. میرے والد صاحب ایک چھوٹے سے ملازم تھے لیا شوگر مل میں. میں اس نوبت تک ہوں کہ میں اس وقت ہمارے علاقے میں کوئی گریجویٹ بھی نہیں تھا،
بالکل جب میں نے گریجویشن کی پھر میں نے LLB کیا، اس وقت ہمارے علاقے میں نہ کوئی گریجویٹ تھا نہ ہی کوئی LLB تھا. تو یہ میں آپ کے سامنے مثال ہوں. اس کی وجہ صرف والدین کی دعا تھی، آپ اساتذہ کی، بالخصوص میں آپ کے پاس بھی پڑھتا، آپ میرے استاد بھی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی محنت تھی اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تھا اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس نوبت تک ہمیں پہنچایا ہے. تو میں اپنے نوجوانوں کو یہی پیغام دوں گا کہ محنت کریں، مقابلہ کرنا ہے. ہر روز کی بنیاد پر ہم نے مقابلے کی پوزیشن میں آنا ہے اور ہر روز کی بنیاد پر ہم نے محنت کرنی ہے. محنت میں عظمت ہے، محنت میں ترقی ہے، محنت میں ہے ہماری عزت. میں ملک صاحب کا پھر دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ملک صاحب جو ہے نا ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے، ان کی بہت بڑی مہربانی. اور اسی طرح میں اپنے پروڈیوسر عبدالرحمان فریدی صاحب کا جو ہے نا میرے مشکور ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمیں جو ہے ایسا ماحول مہیا کرتے ہیں جس سے ہم آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا ہم جو ہے نا اپنی بات آپ تک پہنچاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنے تمام سننے والے دوستوں کو اور دیکھنے والے دوستوں کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں، یہ میرا میسج ہے کہ یہ میرے شاگرد رشید جس طرح فرما رہے تھے کہ اس وقت الحمدللہ سینئر وکیل بھی ہیں اور اس طرح جو ہے یہ سماجی اور ایک سیاسی شخصیت بھی ہیں. تو یہ اسی طرح نوجوان نسل ہماری جو ہے اس کو ہمت جو ہے نا وہ کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے. اور یہ صحیح فرما رہے تھے کہ محنت میں عظمت ہے. میرے لاکھوں شاگردوں میں سے بہت سے ایسے شاگرد ہیں الحمدللہ جو کرنیل ہیں، جو جنرل ہیں، جو سیاستدان ہیں، بلکہ ایک سائنسدان ہیں. اور یہ سارے جو ہیں سب نے محنت کی ہے اور مجھے یہ فخر ہے. آج بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، پروفیسر ہیں، وکلاء ہیں اور مجھے بڑی روحانی خوشی ہوتی ہے. لیکن خوشی اس بچے سے ہوتی ہے جو بچہ محنت کر کے اپنا مقام پیدا کرتا ہے. تو آج کے اس پروگرام میں میری طرف سے بھی یہی پیغام ہے کہ میرے نوجوان جتنے بھی ساتھی ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو اپنی جو محنت ہے اس کا ان کو محنت کرنی چاہیے اور محنت کا جو پروگرام ہے ان کا اپنی جد و جہد وہ جاری رکھیں. مایوسی جو ہے وہ کفر ہے، مایوسی نا امیدی نہیں ہونی چاہیے. اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب ہمارے تمام مسائل انشاءاللہ حل ہوں گے. اور میں آخر پر اپنے تمام ساتھیوں کا عبارت سے سب دوبارہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے میں اجازت چاہتا ہوں. آپ جہاں بھی رہیں اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں رہیں. شکریہ. بہت شکریہ.